السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، یاد رکھیے نماز تہجد کی توفیق اللہ تعالیٰ اسی کو نوازتا ہے جس سے اللہ محبت فرماتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا تہجد کے وقت آپ اللہ سے جو کچھ بھی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے۔ نماز تہجد کا ٹائم ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت خود بندوں کی دعائیں سننے کے لیے آسمان دنیا پر آ جاتا ہے، پہلے آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور خود یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کون ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، کون ہے مجھ سے اپنی مشکلات کو دور کرانے والا کہ میں اسے مشکلات سے نجات عطا کر دوں، کون ہے مجھ سے مرادیں پوری کرانے والا کہ میں اس کی مرادوں کو پورا کر دوں۔ تہجد کا وقت ایسا وقت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی خاص تجلی اترتی ہے اور بندے کو رحمت کے سائے میں گھیر لیتی ہے، اللہ رب العزت کی رحمت اس بندے کو ڈھانپ لیتی ہے۔ تم اجالوں کے خالق کو تہجد کی تاریکیوں میں مناؤ، پھر دیکھنا وہ تمہیں بھی معجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا۔ اللہ رب العزت آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ تہجد کو آپ اپناؤ، رمضان المبارک میں آپ تہجد کا اہتمام کریں۔ خاص نماز ہے، خاص مہینہ ہے اور خاص روزے چل رہے ہیں، آپ خاص نماز تہجد بھی پڑھیے رات کے تنہائی میں، اور اللہ رب العزت سے تہجد کے سجدوں میں رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگیے۔ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، جیسے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے رب کے قریب سب سے زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، لہذا سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعا کرو۔ اور دوسری روایت کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں کہ سجدے میں اپنے رب سے زیادہ دعائیں کرنے کی کوشش کیا کرو، عین ممکن ہے کہ تمہارے دعائیں قبول کر لی جائیں۔ آپ پریشان ہیں گھریلو زندگی کو لے کر، آپ پریشان ہیں کاروبار کو لے کر، آپ پریشان ہیں شادی کو لے کر، آپ پریشان ہیں رشتے کو لے کر، آپ پریشان ہیں بیماری کو لے کر، آپ پریشان ہیں الجھنوں کو لے کر، ٹینشنوں کو لے کر، بوجھ کو لے کر، اپنے رب سے تہجد میں دعا مانگیے اور اس طرح دعا کیجئے، یہ دعائیں پڑھیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا، وان لم تغفر لنا وترحمنا، اور تو نے مجھ پر رحم نہیں کیا، لنکونن من الخاسرین، میں تو خسارے والوں میں ہو جاؤں گا، میں تو برباد ہو جاؤں گا، اے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے۔ یہ دعا پڑھیں اور کچھ اس طرح سے پڑھیں کہ نماز تہجد آپ پڑھیں تو سجدے میں جائیں تو سجدے کی تسبیح آپ پڑھیں، سجدے کو لمبا کریں، سبحان ربی الاعلی آپ 3 مرتبہ کے بجائے 5 مرتبہ پڑھیں، 7 مرتبہ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد آپ یہ دعائیں مانگیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ مجھے دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں کامیابی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ جو بھی آپ کی دقت ہے، جو بھی آپ کی پرابلم ہے، جو بھی آپ کو پریشانی ہے، اس کو ذہن میں رکھ کر آپ اپنے رب سے مانگیں۔ نماز تہجد میں اللہ رب العزت سے مانگے، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور نوازے گا۔ یہ دعا پڑھیں، وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور مجھے جہنم کے دوزخ کے عذاب سے میری حفاظت فرما، مجھے محفوظ رکھنا۔ یہ دعا پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں، جتنا ہو سکے اس کو پڑھیں۔ پھر یہ دعا پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا انت سبحانک، تیری
تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالم ہوں، میں ہی قصوروار ہوں، میں ہی خطاکار ہوں، اے اللہ میں ہی قصوروار ہوں، اے اللہ تو میری دعا کو قبول فرما۔ یہ دعا پڑھیں، آپ عربی الفاظ میں دعا پڑھیں، اردو میں نہیں پڑھ سکتے لیکن عربی میں جتنی بھی آپ کو دعائیں یاد ہیں، چاہے وہ دعائیں ہوں جو قرآن کریم میں آئی ہیں، چاہے وہ دعائیں ہوں جو نبی علیہ السلام کی روایات سے ثابت ہے، وہ پڑھیں۔ اسی طرح رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، آپ یہ پڑھیے اور یہ پڑھیے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ سب سے بہترین دعا ہے۔ اللہ تعالی بھی چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے عافیت طلب کریں، میرے بندے مجھ سے عافیت مانگیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی تعلیم دی ہے کہ جب بھی تم دعا کیا کرو اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو۔ یا عافیت کیا چیز ہے؟ عافیت کہتے ہیں کہ ہمارے حق میں جو چیز بھی بہتر ہے دنیا اور آخرت میں، اے اللہ تو وہ مجھے عطا فرما، تو مجھے دینداری دے تو وہ بھی عافیت والی کہ میرے دین سے دوسرے کو نفع ہو، مجھے تو دولت دے تو وہ بھی عافیت والی کہ میری دولت میں برکت ہو، دوسرے کے کام آئے، مجھے زندگی دے تو وہ بھی عافیت والی، مجھے زندگی میں جو بھی خوشی دے وہ بھی عافیت والی کہ جس سے دوسروں کی خدمت کر سکوں، میری خود حفاظت ہو سکے، میں خود برباد نہ ہو جاؤں، غرور میں مبتلا نہ ہو جاؤں، تکبر میرے اندر نہ آ جائے، میں ظلم نہ کر بیٹھوں، اے اللہ عافیت والی نعمتیں اور چیزیں مجھے عطا فرما۔ تو یہ دعا سب سے بیسٹ ہے، آپ تہجد کے سجدے میں پڑھا کریں جو میں دعائیں بتا رہا ہوں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اسی طرح آپ اولاد کے لیے پریشان ہیں، ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد مرحمت فرما۔ یہ وہ دعا ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے بڑھاپے کی عمر میں کی تھی اور ان کو حضرت اسماعیل جیسا خوبصورت بیٹا، فرما بردار بیٹا عطا کیا تھا، ربی حب لی من الصالحین۔ اسی طرح ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اسی طرح رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اپنے والدین کے لیے دعا کیا کریں، اے اللہ تو میرے والدین پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھ پر بچپن میں رحم کیا تھا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اسی طرح آپ قرض سے پریشان ہیں تو اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ آپ ان دعاؤں کو عربی میں پڑھیے، اللہ سے مانگیے، آپ اللہ سے مانگیں گے اللہ رب العزت آپ کو عطا کرے گا۔ اور یاد رکھنا اللہ کے معاملے میں اتنا مت سوچا کرو، بس آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا کرو، کیونکہ یہ معجزوں کا راستہ ہوتا ہے تہجد۔ یاد رکھنا کہ تہجد کے وقت آپ کی چھوٹی سی چھوٹی پکار بھی سیدھی عرش تک جاتی ہے۔ تہجد کے خاموش سجدوں اور زار زار بہتے ہوئے آنسوؤں کو وہ اللہ، وہ رب، وہ خالق، وہ مالک کبھی ضائع نہیں فرماتا ہے۔ تم اجالوں کے خالق کو تہجد کی تاریکیوں میں مناؤ، پھر دیکھنا وہ تمہیں بھی معجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا۔ تہجد کے لیے تم خود نہیں جاگا کرتے، خود نہیں جایا کرتے، بلکہ تمہیں چن لیا جایا کرتا ہے، اور جس کو اللہ چن لیتا ہے وہ اللہ کا بہت لاڈلا بندہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے نماز تہجد کا اہتمام کرو، نماز تہجد پڑھیں، اللہ سے مانگے، اللہ رب العزت مشکلات کو دور کر دے گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آسانی کا معاملہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔